بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورز پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ. میں ہوں احمد پرویز. ہمارے آج کے مہمان ہیں احمد شفیق صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ, جو کہ نہ صرف لاہور کا, پنجاب کا, بلکہ پاکستان کا ایک ہوٹل کالج ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی احمد صاحب, ویلکم ٹو دا شو. احمد صاحب, دی اونلی ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کالج یا دا فرسٹ کالج؟ I must say that it's the first and the only the leading hotel school in Pakistan. The only میں تو leading ہی ہوگا نا جی, دیکھیں. Yeah, and why it's leading? Because it has certain standards in Pakistan, and it's linked with the most of the leading awarding bodies in the world. چلیں اس سے تھوڑا سا پیچھے آ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کب سیٹ اپ کیا, اور اس کے پیچھے دیکھیں ہر کالج کے پیچھے ایک ویژن ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے. ایک کوتھم جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ان شارٹ, اس کے پیچھے کیا ویژن تھی؟ اس کے پیچھے ویژن یہ تھی کہ ایز سون ایز آئی فنشڈ مائی اسٹڈیز ایٹ یونیورسٹی آف بورنموتھ ان UK, وہ اسی ریلیونٹ اسی سے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں میں نے وہاں سے اسپیشلائزیشن کی. وہاں سے مجھے جو میرے جو دوست تھے جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لوگ ہیں UK میں, ان سے جب میں نے یہ کنسلٹ کیا کہ واٹ شوڈ آئی ڈو نیکسٹ, تو وہاں پہ پھر یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ وائی ناٹ ٹو ہیو اے اسکول ان پاکستان. بورنموتھ جہاں سے میں نے یہ اسپیشلائزیشن کی ہے وہ بڑا ریناؤنڈ ہے ان UK, اینڈ دے آر دا نمبر 1 یونیورسٹی ان UK ان ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ. اس سے میں نے یہ آئیڈیا لے کے آئی ریٹرن بیک ٹو پاکستان ان 2000, اور تب میں نے آ کے اس کی بنیاد رکھی. آئی اسپینڈ 2 years ان پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اینڈ دین ان 2003 وی ہیڈ آر اسکول, فرسٹ ہوٹل اسکول ان پاکستان. اس کے بعد سے کوئی اور بھی آپ کو دیکھم دیکھی نہیں اس میں آیا؟ اس میں ایز سچ نہیں کنسیڈریبل جو ہم کہیں کہ جس کو انٹرنیشنل اوارڈنگ باڈیز یا انٹرنیشنل اسکولس جو ہیں کچھ اسٹینڈرڈ دے رہی ہوں, یا جس کو گورنمنٹ آف پاکستان کچھ ایکسیپٹنس دے, ایسا کوئی نہیں ہے. آپ اس وقت کون کون سے کورسز کروا رہے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے پاس کوئی اراؤنڈ 50 کے قریب پروگرامس ہیں, جن میں ہم جو مینلی دیٹس کالڈ گریجویٹ اینڈ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ان ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم مینجمنٹ. ہمارے پاس پروگرام ہے کلری آرٹس اینڈ سائنس, جس کو ہم پروفیشنل شیف پروگرامس کہتے ہیں, اور ہمارے پاس ٹورزم اینڈ ٹریول ریلیٹڈ اسپیشلائزڈ پروگرامس ہیں, جو کہ سیم پروگرامس دے آر آفرڈ بائی انٹرنیشنل ہاسپٹیلٹی یونیورسٹیز اینڈ کالجز. وہ ہمیشہ ایک سننے میں آتا ہے کہ ایک اچھا شیف بننے کے لیے آپ کو ایک نیچرلی ہاتھ میں ذائقہ چاہیے. کیا آپ کے خیال میں ایک ٹریننگ کے ذریعے کوئی بن سکتا ہے اچھا شیف؟ ایگزیکٹلی, بالکل. ٹریننگ جو ہے وہ بہت بڑے ونڈرز کرتی ہیں. ٹریننگس جو ہیں اس سے یہاں پہ ہم نے بڑا کچھ بدلتے دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ود دا ٹریننگ یو کین ہیو ونڈرفل شیفس, اینڈ وی آلریڈی ہیو اے گڈ شیفس ان پاکستان ناؤ. اور جو پاکستانیز یہاں سے ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں یا پروفیشنل شیف پروگرامز میں ٹریننگ لے کے پاکستان کے ہوٹلز میں جو ماشاءاللہ امپلائمنٹس میں ہیں, جو پاکستان میں اپنے کیفیز اور ہوٹلز چلا رہے ہیں, اور پاکستان سے باہر اپنے آپ کو منوا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ٹریننگز کین میک. یہ جو آپ کے کورسز ہیں ان کی ڈیوریشن کیا ہے؟ یہ مطلب ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز وغیرہ کے جو کورسز ہوتے ہیں اسی طرح کے ہیں کہ دے آر شارٹ ایز کمپیئر ٹو دیم؟ وی اسٹارٹ ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز. وی ہیو اے پروگرام اسٹارٹنگ فرام 3 months to 3 years, جس میں ہاسپٹیلٹی اینڈ پروفیشنل شیف پروگرامس دونوں ہیں, اور اس میں آل ڈفرینٹ ڈیوریشنس کے پروگرامس ہیں. وی ہیو اے پروگرام فرام میٹرک ٹو ماسٹرز کوالیفکیشنز. وی ہیو جنرل مینیجرز آف دا ہوٹلس, دے آر گیٹنگ کوالیفکیشن فرام آر اسکول. We have a raw-handed fresh graduates coming to our school. So we cover approximately every part of the industry. تو اس میں کوئی ان کے لیے کوئی پری کوالیفکیشنز بھی ہوتی ہیں اگر آپ کا ایڈمیشن کسی نے لینا ہو تو is there a pre-qualification criteria which they have to meet? Yeah, there are certain criteria like in our graduate diplomas we must have a people with intermediate qualifications, and then for professional chef programs we do not accept anyone less than metric, because it's not just cooking. It's a science now. Whether it's a hospitality or it's because you need to have a certain skills in yourself. If you are coming for a chef program, you need to be good in computer as well. You need to have a good English. You need to speak well. When you are going abroad, you are competing with international chefs. You need to have good communication skills, and then you have to have food safety skills, which is called grooming and hygiene skills. Then you need to have a culinary skills, جو کہ بہت technical ہے. Cooking is a changed a lot internationally, because when you talk of professional cooking,
اٹ ہیز certain requirements جو آپ کو فلفل کرنی ہوتی ہیں جب آپ کسی کو پروفیشنل کے طور پہ ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. نہیں تو بڑا مشکل آپ نے ریکوائرمنٹس بھی بتا دی ہیں بڑی سخت. تو A آپ کا lot of things you اپنا have to. ایڈمیشن پروسیس آپ کا کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو چیک کہ کسی جو آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں وہ یہ جو آپ نے کوالٹیز دی ہیں جو ہونی چاہیے ان پہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ We have a minimum criteria of taking students to our different programs. اس میں فرسٹ کرائٹیریا تو ان کی کوالیفیکیشنز ہے. سیکنڈ ہم نے ایک پروفیشنسی ٹیسٹ رکھا ہوا ہے جس میں بیسک اسکلز جو ہم ان کے پہلے جج کرتے ہیں whether they have or not, and then we take them in. تو آپ کی ویسے فی اسٹرکچر کیا ہوگا؟ یہ Fee اونلی فار دا structure- ویل آف ہمارے شہر کی سوسائٹی کے لوگوں کے لیے ہے کہ کوئی ہمارے لوور مڈل کلاس یا لوور انکم There are بھی؟ yes, there's very relevant. There are two areas. One is we call it is a commercial area where we are expensive. What we call it, we are expensive in tuition fee because we have to provide them good qualification, good standard of facilities, and with the linkage with good awarding bodies and the universities abroad. And then we have other part of our school is that we have a foundation that's called Gotham Hospitality Foundation, where we have programs which is free of cost, 100% free for the very marginalized and very underprivileged community of Pakistan. لیکن ان کو آپ وہ فیسلٹیز نہیں دیتے جو No, دوسرے پروگرام میں آپ دے رہے we ہیں؟ give them 100% same facility, but they are given short courses, short programs like 3 months and 6 months programs. Till today, in 7 years, 8 years, 7 years, we have trained around more than 1,000 male and female youngsters free of cost. چلیں یہ تو ہو گیا، بٹ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت اسٹوڈنٹ انٹیک ہر سال آپ کتنے لوگ گریجویٹ کرتے ہیں یا کتنے لوگوں کو داخلہ دیتے ہیں؟ ہمارا ٹرن اراؤنڈ جو آپ کا ہے یہ کتنا ہے جی؟ ہمارا یہاں پہ جو ایک تو ڈیوریشنز کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس میں ہمارے پاس کسی بھی گیون ٹائم پہ کسی بھی ہر وقت ہمارے پاس 500 to 700 اسٹوڈنٹس اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے لاہور کیمپس میں، اور یہ ہماری کیپیسٹی ہے جس پہ ہم رن کر رہے ہیں. اور اس میں جو میں آپ کو جو پہلے بات بتا رہا تھا اس میں ہم نے تقریباً 1,000 سے زیادہ لوگ جو یہاں پہ ٹرینڈ کیے ہیں، جس میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ پروگرامز ہم اسٹوڈنٹس سے آپ کو ملا سکتے ہیں کہ جو کہ فری آف کاسٹ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. ان کو ان کی ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ بھی ہم دیتے ہیں، ان کو ان کی یونیفارمز ملتی ہیں، ان کو وہی ٹریننگ فیسلٹی یہاں پہ اویلیبل ہے جو کہ پیڈ اسٹوڈنٹس کو جو کہ 1 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے پے کرتے ہیں ان کو بھی وہی فیسلٹی اویلیبل ہے. بجٹ ایک ایلوکیٹ اس کے لیے ہم نے اسکالرشپس رکھے ہوئے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹ جو اسکالرشپ اس ویک میں ہم نے اناؤنس کیا وہ ہے 7 ملین روپیز کا. 70 لاکھ روپے میں ہم 100 لوگوں کو ٹرین کریں گے. 100 لوگ ہم لاہور سے یا پورے پاکستان سے جہاں سے بھی وہ آنا چاہیں، جس میں 50% جو ہیں وہ خواتین ہوں گی اور 50% اس میں بوائز ہوں گے. ان کو ہم لے کے ایک سرٹن ایج ہم اس میں لیتے ہیں کہ 30 سے لیس ہوں وہ، ان کو ہم ٹرین کریں گے اور ان کو ہم پھر گارنٹیڈ امپلائمنٹ میں لے کے جائیں گے. یہ ہماری ایک یہ وہ مشن ہے جس کے لیے میں یو کے سے پاکستان واپس آیا تھا. ہمارا پرپس صرف پیسے کمانا یا صرف فائنینشیل پارٹ نہیں ہے. میں بھی کہ پاکستانی میری یہ خواہش ہے، میری یہ ایک میرا ویژن ہے کہ ہماری جو ایک مارجنلائز سوسائٹی ہے، جو ہمارا ایک انڈر پریولیج کمیونٹی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کچھ اس ملک میں ہونا چاہیے. ان لوگوں کو یہ انڈسٹری جس میں کہ امپلائمنٹ کا پرابلم نہیں ہے، اس میں ہم ان لوگوں کو ٹرین کریں. اور ایسے آپ کو ہم جو سکسیس سٹوریز ہیں کہ ہماری ایسے ہی ٹرین کی ہوئی اسٹوڈنٹ جس کا نام ربینہ قدیم خان ہے، اس کو امریکن پریزیڈنٹ نے 11 اسٹوڈنٹس میں آنر لسٹ پہ لیا ہے. ربینہ قدیم خان اس کا نام ہے، پیپل دے کین چیک آن دا انٹرنیٹ. اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہنڈریڈز آف گرلز جو ہیں اس سسٹم میں ٹرینڈ ہوئی ہیں. آج وہ ہماری ہوٹل انڈسٹری کے کچنز میں اور ان کے ریسٹورنٹس میں موجود ہیں اور کام کر رہی ہیں اور اچھی زندگی. جی آپ نے کہا جی 500-700 اسٹوڈنٹس ایک ٹائم پہ ہوتے ہیں، بٹ ان کورسز کی ڈیمانڈ کتنی ہے؟ جب آپ ایڈمیشنز کھولتے ہیں اگینسٹ یہ 500-700 سیٹیں کتنی اپلیکیشنز آتی ہیں؟ ہمارے پاس ہر وقت ویٹنگ میں اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور وی آر شارٹ آف پلیس، اسی لیے ہم نے دوسرے شہروں میں کیمپسز کھولنے کا آغاز کیا ہے. اور کیونکہ شارٹ آف پلیس کیپیسٹی پرابلم ہے، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی کسی بڑی جگہ پہ بھی اپنے آپ کو لے کے جائیں تاکہ ہمارا کیپیسٹی بن گیا کہ کب تک ہم دیکھیں گے. ہاں اس میں ہم جو ہے یونیورسٹی کا ہمارا پلان ہے جس کے لیے ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کو اپلائی کر رہے ہیں. ہماری ڈاکومنٹیشن تقریباً ریڈی ہو چکی ہے. جگہ ہم آلریڈی خرید چکے ہیں کہ ہم ایک پرپس بلڈ یونیورسٹی لائیں جس میں ہاسپٹیلٹی، ٹریول اینڈ ٹورزم سیکٹر میں پاکستان میں وہ پہلی یونیورسٹی ہوگی انشاءاللہ کہ جس میں ہم انٹرنیشنل لیول پہ پروفیشنلز کو تیار کر سکیں گے. آج بھی ہمارے پاس باہر سے لوگ یہاں پڑھنے آ رہے ہیں ہمارے اسکول میں بھی.
تو انشاءاللہ اس میں تو ہم پوری دنیا سے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے کہ وہ پاکستان آئے اور ہاسپٹیلٹی سیکھیں، کیونکہ الحمدللہ اس قوم میں بلڈ ان ہے یہ ہاسپٹیلٹی جو ہے، وہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بلڈ ان ہے، صرف ہمیں اس کو پالش کرنے کی لیکن ضرورت ہے۔ کن ممالک سے اس وقت آئے ہوئے ہیں؟ بیکاز یہ بڑے کالجز میں اب یہ کم ہو گئی ہے چیز، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ نہیں رہے پاکستان۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل اب ان دا سینس ہمارے پاس جارڈینینس آ رہے ہیں، ہمارے پاس پاکستانی جو کینیڈا میں رہ رہے ہیں یا یو کے میں رہ رہے ہیں، جو مڈل ایسٹ میں میجورٹی میں رہ رہے ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے پاس پاکستان میں آ کے پڑھتے ہیں، جو کہ ان کے لیے کمپیریٹیولی بڑا چیپر بھی ہے، یہاں پہ سستا ہے، پھر وہ اپنے ماحول میں آ کے پڑھتے ہیں، اور پروگرامز وہی ہیں جو انٹرنیشنلی وہ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، یو کے چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں یا امریکہ، ان کو وہی کوالیفیکیشنز پاکستان میں اویلیبل ہیں۔ بٹ آپ ان لوگوں کے لیے کوئی اکوموڈیشن فیسلٹیز بھی ان کو ایگزیکٹلی دیتے ہیں؟ ہم ان کو اکاموڈیشن فیسلٹی دیتے ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے وین دے کم بیک ٹو پاکستان اینڈ دے کین جسٹ جوائن دی اسکول ایز پر ادر انٹرنیشنل فیسلٹیز اینڈ ادر انٹرنیشنل اسکولس دے آر